أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 5 میں آج ہم اشارہ سی پڑھیں گے۔ جیسے کہ اب ہم دوسرے کورس میں QC2 میں اب ہم نے پہلا پارہ پڑھنا شروع کیا ہے۔ الحمدللہ سورۃ فاتحہ ہم نے پڑھی، اس کے بعد ہم نے سورۃ بقرہ شروع کی، اور پہلے 5 صفحات اس کورس میں کے سلیبس میں تھے، اور الحمدللہ کہ 5ویں صفحے کا آج تیسرا اشارہ، کیونکہ ہر صفحے میں ہمارے 4 اشارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج تیسرا اشارہ یعنی 5C جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ہم اس کے ساتھ کچھ گرامر پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا تھا کہ ہم اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پہ اسی طرح سب صفحے، تو آج ہمارا آخری صفحہ ہے، تو اس کے ہم اشارے دیکھیں گے کہ ہم نے کون کون سے پڑھ لیے اور کون کون سے ہمارے جو ہیں وہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے اشارے کوئکلی کوئی دہرانا پسند کرے گا؟ ہاتھ کھڑے کیجئے۔ پچھلے اشارے کون بتائے گا؟ جی ہینڈ ریز کریں۔ جی حلیمہ سسٹر آپ بتائیے، پہلے صفحے کے اشارے رخسانہ دوسرے کے بتائیں گی، بلکہ پہلے 2 کے بتا دیں، وہ اگلے 2 کے بتا دیں۔ جی انگوٹھے سے ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلا صفحہ، اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں متقیوں کی کی صفات۔ صفات۔ دوسرے کے بھی بتائیے، کافرین کو ہدایت نہیں، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ ویری گڈ۔ اب نیکسٹ بیٹا آپ بتا دیجئے تیسرے کے۔ پہلی مثال آگ، جی شاباش۔ پہلی مثال آگ، دوسری مثال بارش، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ ویری آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ چوتھے بشارت، وعید و بشارت۔ شاباش مچھر کی مثال گمراہ قوم، کفر کیسے۔ شاباش۔ وعید، مچھر، گمراہ اور گمراہ، کفر کیسے۔ ایکسیلنٹ۔ تو یہ آپ نے ساتھ ساتھ ہی بتا دیے۔ اب ہمارا 5واں صفحہ، 5واں صفحے کے اشارے کیا تھے؟ یہ چھوٹی انگلی پہ آ جاتا ہے۔ خلیفہ پر سوال، اسما کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ خلیفہ پر سوال بھی آپ نے پڑھ لیا، اسما کی تعلیم۔ آج ہم پڑھیں گے سجدہ اور ابلیس، تیسرا اشارہ صفحہ 5، ٹھیک ہے؟ تو مختصر اشارے کیا ہو جائیں گے؟ خلیفہ، اسما، سجدہ اور توبہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ سجدہ اور ابلیس آج ہم انشاءاللہ پڑھیں۔ تو الحمدللہ ہم نے صفحات کے جو ہیں اشارے دیکھ لیے، ان کے تفصیلی بھی اور مختصر بھی۔ اب آج تیسرا اشارہ ہے سجدہ اور ابلیس۔ پچھلی آیتوں سے اس کا ہم پہلے تعلق دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے اور ان کو علم سے نوازنے کے بارے میں ہمیں بتایا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ان انعامات کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام پر کیے، ٹھیک ہے؟ اس آیت میں تو اس کے ہم اسباق دیکھ لیتے ہیں۔ 4 اسباق ہیں جو اس آیات سے ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ پہلا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا اکرام کیا، یعنی فرشتوں کو سجدہ کا حکم دے کے اتنا ان کا اکرام کیا حضرت آدم علیہ السلام کا۔ نمبر 2، تکبر اور حسد جو ہیں وہ شیطانی صفات ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کفر کرنے اور اپنے آپ پر ظلم کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ اور چوتھی بات کہ گناہ کی جگہوں کے قریب بھی مت جائیں۔ تو یہ 4 اسباق ہیں جو ہم انشاءاللہ ان آیات سے سیکھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کتنا آسان ہے۔ ہر لائن میں 3 یا ہم نے کہا تھا 3 سے کم، اگر پہلی لائن میں 2 نئے الفاظ، دوسری میں بھی 2، تیسری میں بھی 2، اور چوتھی میں بھی 2 ہی ہیں، اور تیسری میں 4 ہیں، تو لیکن اگر ڈیوائڈ کریں تو پھر 3 یا اس سے کم ٹوٹل میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو نئے الفاظ آتے ہیں ہم ان کو کیسے سیکھتے ہیں؟ ہم ان کو فکروں میں جو ہے استعمال کریں گے، اور اس طرح سے ہم ان کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ انشاءاللہ اب ہم نئے الفاظ کی پریکٹس کر کے سیکھیں گے۔ تو وہی ہمارا طریقہ کار ہے کہ پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں، پھر ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر لفظی یا فکری ترجمہ دیکھیں گے، پھر ہم اس کی شرح دیکھیں گے، اور پھر ہم سلائیڈ پوری نہیں آ رہی، سلائیڈ پوری کریں۔
سلائڈ میرے پاس تو پوری آ رہی ہے، تو پھر ہم جی دیکھیں پوری ہمارے پاس بھی پوری آ رہی ہے. پوری آ رہی ہے سر آپ اپنے پاس. میڈم. ٹھیک ہے، اب پہلے ہم اس کی تلاوت سن لیتے ہیں. پہلے آیت کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میم لیکن فرسٹ پیج یہ سلائڈ شو نہیں ہو رہی، نیکسٹ نہیں ہو رہی. فرسٹ پیج آؤ قرآن سمجھیں، یہی اسٹل ہے جب سے کلاس اسٹارٹ ہوئی ہے. سب کے پاس وہی ہے، جی سب کے پاس. یس میم. جی سب کے Yes, پاس ma'am. یہی ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ شو نہیں ہو رہی، سلائڈ ڈیوائیڈڈ ہے. میرے پاس تو آ رہا ہے. میں دوبارہ شیئر بیٹا 1 منٹ کا دوبارہ شیئر. ٹھیک ہے، اب سلائڈ اگلی نظر آ رہی. جی ابھی اوکے. Yes, ma'am. جی جی وہ ہو جاتا ہے بیٹا کبھی اس میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. واو کا مطلب سب کو آتا ہے؟ انمیوٹ کر کے بتائیے واو کا کیا مطلب ہے. اور اور اس کا مطلب جب کیا. اور ایک اور جب بھی ہم نے جب کے لیے پڑھا تھا اذا. اس اور اذا دونوں کا مطلب جب ہوتا ہے. قلنا جیسے فعلنا کہا ہم نے اسی طرح کل کہا نہ ہم نے کہا، ہم نے کہا. ٹھیک ہے. للملائکتی کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2 دو دو لی اور ملائکت. نہیں، لی الملائکتی، لی اور الملائکتی. ٹھیک ہے. الملائکہ. اگر میں یہ تسجدو تھا، اگر میں علیحدہ اس کو پڑھوں تو میں کیسے پڑھوں گی؟ اسجدو پڑھوں گی. اسجدو. اسجدو. کہ ہمیں پتہ ہے ساجادہ جو ہے وہ نصرہ کے باب سے ہے، تو اس کا پیش والا امر بنتا ہے اسجدو، سجدہ کرو، لی آدم، آدم کو. فا سجدو کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2 فا سجدو. فا کا مطلب پس بس انہوں نے سجدہ کیا. سجدہ سجدو. ٹھیک ہے، جمع غائب کا صیغہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کا کیا مطلب ہے؟ سوائے. اللہ کا مطلب ہے سوائے. ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کیا. یہ اب نیا ورڈ ہے، ہم اس کے ابھی 6 چابیاں بھی کریں گے، پھر ہم دیکھیں گے نیا فعل آپ کے لیے. اس نے انکار کیا، ماضی کا صیغہ ہے. واستکبرا، وا اور استکبرا، تکبر کیا. یہ فعل بھی آپ آگے پڑھیں گے اگلے کورسز میں. وا کا مطلب اور، کانا وہ ہو گیا. مین کا مطلب آتا ہے سب کو؟ انمیوٹ کر کے بتائیے. سے وہ ہو گیا. سے من سے من سے اور کانا سے ہو گیا. مین کا مطلب ہے سے. کافروں میں سے کافرین، کافر کی جمع ہے، کافر کی جمع اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. تو یہ ہم نے اس کا رہنگی. اب ہم لفظ بلفظ اس کا دیکھتے ہیں. اب یہ تھوڑا سا نیا آپ کو لگ رہا ہے اسجدو، لیکن ماشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھتی کہ یہ سجادہ سے غائب کا جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. فسجدو 2 ٹکڑے ہم نے کر لیے. ابا ہمارے لیے نمبر ہے، ہم ابھی اس کو دیکھتے ہیں. استکبرا، ابا انکار کیا، استکبرا اور تکبر کیا، اور وہ کافرین میں سے ہو گیا. دیکھیں سجدہ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. یہاں جس سجدہ کا ذکر ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی تعظیم کے لیے حکم دیا کہ سجدہ کریں. عبادت کے طور نہیں کہا فرشتوں سے کہ جی ان کو کوئی معبود اللہ نہ کرے، سمجھ کے کریں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اتنا اکرام اور تعظیم دینے کے لیے یہ کہا کہ سجدہ کریں. ٹھیک ہے. یہ عبادت کے لیے سجدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ سجدہ صرف اور صرف ہم کس کو کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اتنی اللہ تعالیٰ نے. اب فرشتوں نے کیا کیا؟ فرشتوں نے تو اللہ تعالیٰ کی حکم کو فوراً مانا، اس کی اطاعت کی. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کی اطاعت کی. حضرت آدم کی عبادت نہیں کی، صرف چونکہ اللہ کا حکم تھا اس لیے تعظیم کے لیے ان کو سجدہ کی. ٹھیک ہو گئی بات؟ ایسا تو سجدہ ہمیں پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی کو بھی نہیں کرتے. اور دیکھیں اگر ہم سوچیں تو
ظاہر ہے ہمارے جد امجد یا والد حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان کے لیے کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کا اکرام کیا، کتنی ان کو اہمیت دی. تصور کریں کہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا کہ سب جو فرشتے ہیں سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہے تھے، اور یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی تعظیم کے لیے کیا گیا. ورنہ سجدہ کس کو صرف کرتے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں. عبادت کے لیے سجدہ نہیں تھا. ٹھیک ہو گئی بات؟ شاباش. اب اگر ہم یہ تصور کریں وہ منظر، تو ہمارے منہ سے کیا نہیں کرنا چاہیے؟ الحمدللہ کہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اکرام دیا، اتنی تعظیم ان کی کروائی. تو اس کے لیے ہمیں سب کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. ہمیں اس اعزاز و اکرام کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو سب کہیے الحمدللہ. سب بولے الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ. ہمیں الحمدللہ. ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اتنی تعظیم ان کی کروائی اور اتنا اکرام ان کو. شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے کہا میں تو سجدہ نہیں کروں گا. اسے انکار کیا، ابا، اسے انکار کیا اور تکبر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے نا حضرت آدم علیہ السلام سے بہت حسد کیا، اور جب اس سے یہ پوچھا کہ اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ سجدہ کا حکم تو فرشتوں کو دیا تھا، تو میں تو فرشتہ نہیں ہوں. لیکن پتہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں. تو وہ تکبر کی بات ہے نا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. تو تکبر کیا اور حسد کیا کہ ان کو اتنی اللہ تعالیٰ اکرام عزت دے رہے ہیں اور ان کو سجدہ کروا. تو جب تکبر اور سرکشی کا اظہار کیا تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ نافرمانوں میں سے ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی نا، تو نافرمانی کر دی اللہ تعالیٰ. سجدہ جو ہے جو عاجزی کی، انکساری کی، اس کی علامت ہے. اور سجدہ نہ کرنے کا مطلب ہے تکبر اور سرکشی. اور اللہ تعالیٰ تکبر اور سرکشی کو بالکل پسند نہیں فرماتا، اور شیطان نے یہی کیا. اسی لیے وہ پھر جو ہے دھتکارا گیا. شیطان شروع میں ہی ہم نے کابوس میں پڑھا تھا کہ رجیم ہے، ٹھیک ہے نا، دھتکارا ہوا. اب اللہ تعالیٰ کو جو ہم سجدہ کرتے ہیں اس کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم کوئی بندہ سجدہ کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ جو شیطان ہے نا وہ تنہائی میں بہت روتا ہے، کہتا ہے ہائے میری بربادی، ابن آدم کو سجدہ کا حکم دیا گیا تھا اور اس نے تو سجدہ کیا تو اس کے لیے تو جنت ہے، اور مجھے سجدہ کا حکم دیا، میں نے نہیں کیا تو میرے لیے تو جہنم کی آگ ہے. یہ مسلم کی روایت. تو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ایک مرتبہ ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ سجدہ کیا کرو. یعنی ہم جنت میں، وہ کہہ رہا ہے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ سجدہ کیا کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کو ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کی ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اور اس کی ایک برائی مٹا دیتے ہیں اور اس کا ایک درجہ بلند کرتے ہیں. ابن ماجہ کی روایت ہے. سوچیں، ایک سجدے سے نیکی تو ایک ملی، ایک کوئی جو ہم نے غلطی برائی کی تھی کوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مٹا دیا اور ایک درجہ بھی بلند کر دیا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کتنی وسیع ہیں کہ ہماری ایک چیز کے بدلے میں ہمیں کتنے کتنے گنا اللہ تعالیٰ فائدہ اور ثواب پہنچاتے ہیں. ہماری ظاہر ہے اگر کوئی برائی مٹا دی تو اس کے اس عذاب سے، اس کے گناہ سے تو ہم بچ گئے، ٹھیک ہے، پھر درجہ بھی ایک بلند ہو گیا. تو سجدہ کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہم سجدہ کرتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نمازوں کے علاوہ نفل نمازیں بھی پڑھیں اور سجدہ کریں، اور سجدہ میں ہم دعائیں بھی مانگیں اللہ تعالیٰ سے. پھر ایک دم سے کوئی اچھی خبر، کوئی اچھی بات، تو ایک دم سجدہ شکر بھی ہم کر لیتے ہیں. تو اسی طرح سے جتنے بھی زیادہ ہم سجدے کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمارا ہر طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہے اللہ تعالیٰ. تو الحمدللہ ہم نے اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیا اور ہم نے اس کی شرح بھی دیکھ لی. تو ہم اگلی آیت لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. واو اور قلنا ہم نے کہا، یہ ہم نے پچھلی آیت میں بھی پڑھا، یا آدم، یا ایوہا ایوہا، یہ سب جو الفاظ ہیں ان کا مطلب ہوتا ہے یا، پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اے آدم علیہ السلام، اسکن، رہو. یہ بھی ہم اس کی 6 چابیاں کریں گے. ساکانہ کا فیل سے ہے، فیل امر. انتا، انتا تو آپ کو پتا ہے، تم. انتا کیسے ہم اشارہ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. وزوجو کا، زوجو کا کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2 ٹکڑے کریں گے. زوج، تین ہاں زوجو زوجو کا 3. تینوں ٹوٹل کریں گے تو فاؤ، اور زوجو کا کے 2 ٹکڑے. زوج کا تمہاری، ہم نے پڑھے تھے نا شروع میں، اسی ون میں شروع میں ہی پڑھے تھے. تو اور تمہاری بیوی، زوج تمہاری. ویسے تو جنرلی زوج کا مطلب ہوتا ہے اینی آف دی ہسبینڈ یا وائف، کوئی بھی پارٹنر، لیکن چونکہ حضرت آدم سے بات ہو رہی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ بیوی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک، تو 2 ٹکڑے ہوں گے، زوج، زوج اور کا، اور وا کے ساتھ 3 ٹکڑے. الجنت، بولتا سے آ رہا ہے تو کیا خاص بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جنت کیا ہے؟ مونس. مؤنث ہے، اور یہ مؤنث ہے. شاباش. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنہوں کو کہتے ہیں، ہم نے کہا اے آدم رکھو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، وَقُلَا، اور کھاؤ. دیکھیں ہم نے پڑھا تھا ہوا، پھر ہم نے پڑھا ہوں، اور اگر میں 2 سے اشارہ کروں تو ہم کہتے ہیں ہما. تو عربی میں 2 کے لیے بھی علیحدہ سے لفظ ہوتے ہیں، تسنیہ اس کو بولتے ہیں. اسی طرح سے کل، کھا، اور کلا تم دونوں کھاؤ. ٹھیک ہے، یہ آگے اگلے کورسز میں آپ پڑھیں گے کہ تسنیہ کیسے بناتے ہیں. ابھی آپ اتنا یاد رکھیں، جنرلی ان کے آخر میں الف آتا ہے. ٹھیک ہے، کل، ایک، کلو سب کے لیے ہم کہتے ہیں، تو کلا 2 کے لیے کہیں گے. ٹھیک ہے، وَکُلَا، اور کھاؤ تم دونوں، منہا کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2 2 ٹکڑے، من من اور ہاں. تو سے ہے، ہا کیوں یوز ہوا؟ شاباش بتائیے. جنت مونس کے لیے. اس لیے ہاں ہمیں پتا ہے کہ ہوں ہوا ہوتا ہے، ہیا ہوتا ہے، اور ہو ہوتا ہے تو ہاں ہوتا ہے نا. اور ہم اس ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، من ہاتھ، تو پھر ہم اس سے اشارہ کریں گے. ویری گڈ، شاباش. رغدن، با فراغت، جتنا یہ دل چاہے تم دونوں اس میں سے کھاؤ. حیثو، جہاں سے، شئتما، تم دونوں چاہو. وہ پھر الف کے ساتھ آ رہا ہے نا، شے تم کا مطلب ہے تم سب چاہو، شئتما تم دونوں چاہو. ٹھیک ہے، یہ بھی 2 کے لیے. با فراغت، جہاں سے تم دونوں چاہو، یعنی جہاں سے چاہو وہاں سے، اور جتنا دل چاہے اتنا کھاؤ. رغدن کا یہ مطلب ہوتا ہے با فراغت، کہ جتنا دل چاہے کھا. والا، اور لا کا مطلب نہ. تقربا، پھر یہ 2 کے لیے، اور تم دونوں قریب نہ جاؤ. ابھی ہم اس کا فعل دیکھیں گے، اس کے 6 چابیاں بھی کریں گے. قربا ہوتا ہے، ابھی ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فلا تقربا، تم دونوں قریب نہ جاؤ. حاضہی، حاضہی بھی اب مؤنث استعمال. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ مونس. شجرہ، کیونکہ یہ بھی بولتا ہے، تو شجرہ تھا بھی درخت، مونس ہے. اور یہ بھی مؤنث ہے. تو حاضہی ہم نے کیا تھا نا، حاضہ، اور پھر ہم نے کہا تھا یہ حاضہی. ٹھیک ہے، تم دونوں قریب نہ جاؤ اس درخت کے. کیوں؟ فتکونا، فا ورنہ، ورنہ کے معنی میں بھی آتا ہے، تو کے معنی میں بھی آتا ہے. تکونا، پھر وہی الف کے ساتھ آ رہا ہے 2 کے لیے. ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں کیا؟ من الظالمین. من کا مطلب آپ کو سے پتا ہے. ظالمین کیا ہے؟ الظالمین اسم اسم ہے، جمع جمع. واحد ظلم کرنے والا. جمع 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 ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا نون والی جمع، با نون والی جمع، جمع سالم. جمع سالم میں یا نون والی جمع. ٹھیک ہے، پتا نا آپ کو جمع سالم ہم نے کسی ون میں سیکھی تھی.
ظالم جی جمع ظالمین، ظالمین، الظالم کی جمع الظالمین، ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے۔ وَقُلْنَا ٹیبل کا ہے لفظ، اس کے کوئی ہم ٹکڑے نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یا آدم، اے آدم علیہ السلام، اسکن، امر کا صیغہ ہے، رہو تم، اسکن انتا، تم رہو، اسکن رہ، انتا تو یا تم، ٹھیک ہے۔ اس کو دو دفعہ تین دفعہ آپ لوگ دہرائیے ترجمے کے ساتھ، اسکن انتا، رہو تم، یہ اس کا اشارہ ہے۔ رہو تم، اشارہ سمجھ سنگل سے کر رہی ہوں، سنگل سے ایڈریس کر رہے ہیں، حضرت آدم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رہو تم وا سوجو کا، اور تمہاری بیوی، الجنہ کا، جنت میں، وا اور کلا کھاؤ تم دونوں، منہا اس میں سے، یہ آگے ہم جانے سے دیکھتے ہیں۔ کل ان کا مطلب ہے کھا، یہ بھی امر کا صیغہ ہے، کلا تم دونوں کھاؤ، اب اس میں ہم دو سے اشارہ کریں، کھاؤ تم دونوں، یہ جو تسنیہ والی ہے اس کے آخر میں نیکسٹ کورسز میں ہم پڑھیں گے، اس میں الف آ رہا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی دہرا لیجئے، کل کھا، کلا کھاؤ تم دونوں کھاؤ، آپ بھی ریپیٹ کریں، میوٹ کر کے بھی آواز بول کے بھی بولنا چاہیے، بولیں کل کھا کلا کھاؤ تم لوگ، کھا کلا تم، وہ کل کیا ہے تو اس میں کاف دو نقطے ہے، تو اس میں سمپل والا ہے، اس کا مطلب ہے کھا، وہ تھا نا کیا، اس سے زیادہ یہ کل کھا، ٹھیک ہے، یہ سمپل، اور کلا کا مطلب دونوں کھاؤ، دونوں کو کہہ رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت، ٹھیک ہے۔ شیتم، شیتم کا مطلب تم سب نے چاہا، ماضی کا شے کا یہ اشارہ کریں گے نا، شیتم تم دونوں نے چاہا، شیتما الف لگ گیا، ٹھیک ہے، شیتما، شیتم اس کو بھی ریپیٹ کر لیں، شیتم تم دونوں نے چاہا، شیتما تم سب نے چاہا، شیتما الف لگ گیا ساتھ، یہ تسنیہ بن گیا، تم دونوں نے چاہا، ٹھیک ہے، ایسے سامنے اشارہ کریں گے، تم شیتم کا ہم یہ کرتے ہیں چار انگلیوں سے اپنے سامنے، جو مخاطب کی جمع کا صیغہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو یہ نیا آپ کے لفظ ہے، اس کو یاد کر لیں، جہاں سے، شیتما جہاں سے تم دونوں نے چاہا، یا تم دونوں چاہو وہاں سے کھاؤ، رغدن انہوں نے جہاں کا بتایا، لیکن خاص بات کیا بتائی، لا تقربا مت جا قریب، ایک کے لیے کریں لا تقربا، نہیں کی طرف، تو اگر دو کے لیے کریں گے لا تقربا، ٹھیک ہے، یہ بھی دو کے لیے، مت جاؤ قریب تم دونوں، ایک درخت تھا جو ممنوع قرار دے دیا جنت میں، انہوں نے کہا جہاں مرضی جاؤ، جو مرضی کھاؤ پیو، جتنا چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس سے ایک درخت کے پاس نہیں جانا، اس کے قریب بھی نہیں جانا، ٹھیک ہے، لا تقربا مت جاؤ قریب تم دونوں، دو کے، ٹھیک ہے۔ فتکون، ایکچولی یہ فتکون نون نہ ہوتا ہے، یہ آگے آپ پڑھیں گے، ہم نے جب ابھی ہم کانا کا ٹیبل کریں گے تو آپ دیکھیں گے، لیکن فا کی وجہ سے نون چلا جاتا ہے، یہ بھی آپ آگے پڑھیں گے، بہرحال فا اور تکون، اب ہم اس کے دو ٹکڑے کریں گے، تم سب ہو جاؤ گے، تو جب دو کی بات کریں گے تو فتکونا، اس میں الف لگنا ہے، دو والے اس میں سب صیغے آئے ہیں تو اس میں الف لگے گا، ان کی ڈیٹیلز آپ سے ویسے نہیں پوچھیں گے، لیکن آپ کو پہچان ہونی چاہیے کہ دو کا صیغہ ہے، اس کے آخر میں سب میں کیا آ رہا ہے، الف آ رہا ہے، ٹھیک ہے، واو الف نے ہٹ گیا اور صرف الف رہے، ٹھیک ہے۔ یہ تسنیہ کا بھی اس کو بیٹا، میم یہ میں نے پوچھنا تھا کہ جی جی، ایک واحد ہوتا ہے، پھر تسنیہ اور پھر جمع عربک میں، تو جمع جو جمع ہوگا اس کی پھر آخر میں جب الف آئے گا، نہیں بیٹا اس میں الف نہیں پھر آئے گا نا، یہ دیکھیں اب آپ یہ نیکسٹ ابھی نہیں آپ کو بتائیں گے، ہم آگے بتائیں گے، بس آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ تسنیہ کا یہ دو کا، جیسے ہم نے ہوا اور ہما آپ کو پہلے بتایا تھا، بتایا جی پہلے بات، جی جی یہ ہوم ہے، یہ ہوم ہے، دیکھیں یہ ہوا کی طرح تھا، یہ ان کا، یہ
یہ ہما کا اشارہ دو والا. اسی طرح سے یہ تکونا ہے اور تقربا ہے, یہ سارے اس طرح سے ہی ہیں. کلا ہے, الف کے اضافے کے ساتھ. آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے اس لیول پہ. باقی پھر ڈیٹیلز ہم انشاءاللہ ٹھیک ہے کریں گے نا, آگے پڑھیں. ٹھیک میرے کا مطلب ماشاءاللہ آپ سب کو پتا سے ہے, یہ کیا ہے, حرف جر ہے. الظالمین, ظالموں میں سے ہو جاؤ, ٹھیک ہے. اور ہمیں پتا یہ یانون والی جمع سالم. الحمدللہ ہم نے یہ دیکھا. اب ہم اس کی تھوڑی سی شرح دیکھتے ہیں. دیکھیں اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا تھا, کہ زمین میں خلیفہ بنانے کے لیے پیدا کیا تھا, لیکن تربیت اور آزمائش کی غرض سے ابتدائی طور پر انہیں جنت میں رکھا. اب اس میں ابتدائی وہاں کیوں رکھا؟ ایک تو تربیت اور ٹریننگ کرنی تھی, دوسرا یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کے اور اس کے بعد تمام جو آنے والے انسان تھے ان کے لیے اشارہ یہ تھا کہ اصل ٹھکانہ ان کا جنت ہے, اور شیطان کی پیروی کر کے اس اپنے جنت کے اچھے ٹھکانے کو آپ نے ضائع نہیں کرنا. ٹھیک ہے, کیونکہ شیطان نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کو کہ میں ان کو, مجھے بھی مہلت دے کے میں ان کو ہٹاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے مہلت تو دے دی, لیکن انہوں نے کہا کہ جو میرے بندے ہیں وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا. سیفٹی فرسٹ ہم نے کیسے سیکھی تھی, کس سے سیکھی تھی سیفٹی فرسٹ؟ ہم پناہ کے تعوذ سے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آزمی ہم اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ, تعوذ پڑھنا لازمی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک تربیت اور آزمائش اور پلس یہ بھی بتانے کے لیے کہ اصل ٹھکانہ جو ہے آپ کا جنت ہے, اس سے شیطان کی پیروی کر کے ہمیں اس جنت کے ٹھکانے کو وہیں ہم نے انشاءاللہ واپس جانا ہے, اگر ہم اللہ کے احکام پر عمل کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ درخت کے قریب نہ جاؤ, یعنی کھانا تو دور کی بات ہے, اس کے قریب میں جاؤ, پھٹکو, اس کے پاس بھی نہ پھٹکو, یعنی برائی سے اتنا دور رہنا چاہیے کہ اس کے آس پاس بھی نہ جائیں. اب دیکھیں یہ تو ایک درخت کی بات تھی جس میں جنت سے روکا گیا. اب آج کل اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو میڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, انٹرنیٹ میں اچھی چیزیں بھی دیکھنا, انٹرنیٹ کا کتنا فائدہ ہے. زوم پہ میں گھر بیٹھی پڑھا رہی ہوں, آپ مختلف شہروں میں مختلف ملکوں میں بیٹھ کے تو ہم آپس میں بات چیت کر رہے ہیں, ہم قرآن سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں مل جل کے نا. لیکن اسی میں بری چیزیں بھی ہیں, تو اگر جو اس کو دیکھے گا, میڈیا میں جو غلط چیزیں دکھائی جاتی ہیں, ٹی وی پہ جو غلط چیزیں آتی ہیں, بہت ساری میگزینز ہیں جو اچھی باتیں نہیں ہوتی, تو اس طرح سے گناہوں کا ماحول وغیرہ, یہ بھی سمجھنے کہ یہ بھی بہت سارے ایسے درخت ہیں جو ممنوع شجر ہے نا, کہ جن کے قریب جانے سے بھی ہمیں روکا گیا ہے. تو ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں برائیوں سے یا گناہ والی جو جگہ ہیں ان سے جو ہے, یا اللہ اس میں ہمیں دور رہنے میں ہماری مدد فرمائے. وہ تو اس سے ایک درخت, تو یہ بھی اس سے اگر ہم دیکھیں سملیرٹی ہے نا, یہ تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں. تو ہمیں ان سب چیزوں سے دور اللہ تعالیٰ رہنے میں ہماری مدد فرمائے, کیونکہ ہر چیز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین, مدد تو ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں نا. ٹھیک ہے, اور صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہمیشہ مانگتے ہیں, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. ہر چیز کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی ہے. تو ہم یہی دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں ان سب بری جگہوں سے, سب برائیوں سے دور رہنے میں ہماری مدد فرمائے. جی, اب آپ میں سے کوئی چاہے گا اس کو پڑھنا چاہتا ہے, ہینڈ ریز کر لیں, یا کوئی ان میوٹ کر کے یہ آیت اور اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے. ہاتھ کھڑا کر لیں یا ویسے کوئی ان میوٹ کر کے پڑھ لیں. میں پڑھوں میم؟ جی پڑھیے. جی پڑھو بیٹا. ہاں آپ نے میوٹ کر دیا, ان میوٹ کریے مائک. بیٹا آواز نہیں آ رہی, آپ میوٹ ہو گئی. ہاں پڑھیں, شاباش. جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ
هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اللہ العظیم. ترجمہ، اور ماشاء ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، اور کہا تم دونوں اس میں سے کھاؤ بلا فراغت جہاں سے تم دونوں چاہو، اور تم دونوں قریب نہ جاؤ اس درخت کے ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے۔ ماشاء صدق اللہ العظیم۔ حلیمہ نے پڑھا ہے بیٹا؟ آپ حلیمہ جنہوں نے صدف جی رخسان صدف پڑھ لیجیے، ترجمہ بے شک تھوڑی، اس کے بعد صوبیہ آپ دونوں بھی پڑھ لیں، تلاوت آپ بھی پڑھ لیجیے. چلیں آپ کے ہاتھ کھڑے ہیں، پڑھ لیجیے. انمیوٹ کریں میں بیٹا. پڑھوں میم؟ ہاتھ کس کا کھڑا تھا؟ رخسانہ کا اور صوبیہ کا. جلدی سے پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَّا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ. اور ہم صدق اللہ العظیم، اور ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے بافراغت جہاں سے تم دونوں چاہو، اور تم دونوں قریب نہ جاؤ اس درخت کے ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے۔ صدق اللہ العظیم۔ شاباش بیٹا. جی صوبیہ آپ پہلی والی آیت پڑھ لیں، اس وقت اسکول سے فرسٹ والی آیت پڑھو. شاباش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم. اور جب ہم نے صدق اللہ العظیم۔ اب اس کا ترجمہ، جی اوپر والی آیت کا پڑھ لیں ترجمہ. اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا، اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو ہم نے ترجمہ بھی ریپیٹ کر لیا الحمدللہ. ہم نے یہ آیات دیکھ لی الحمدللہ. اب ہم اسباق دوبارہ دہرا لیں گے، اس کے بعد ہم دعا اور پلان کو چھوڑیں. تو اسباق ہم نے کہا تھا 4 اسباق ہیں. پہلا کیا تھا؟ جی آپ میں سے کوئی بتانا چاہے تو ہاتھ کھڑا کریں. ہم نے پہلے بھی کیے تھے اسباق. جی صدف حضرت آدم صدف بیٹا. جی جی میم، یہ پہلا سبق کیا تھا؟ اللہ نے حضرت آدم کا جی اسباق بتائیے. حضرت آدم کے حضرت آدم کے اعزاز و اکرام کا کے بارے میں ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا۔ اور نمبر 2 تکبر اور حسد کیسی ہیں؟ کیا صفات؟ نمبر 2 پہ تکبر اور حسد جو ہے وہ شیطانی صفات ہیں، نمبر 3 اور نمبر 3 کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کفر کرنے کی طرف اور اپنے آپ پر ظلم کرنے کی طرف لے جاتی ہے، اور چوتھی اور اسی لیے گناہ والی جگہوں کے ہمیں قریب نہیں جانا قریب چاہیے۔ بھی نہیں جانا چاہیے. تو یہ اسباق ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے. اور اس کے بعد پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اب اس کو زندگی میں لائیں، تو پھر ہم دعا کرتے ہیں. اور کیا دعا کریں گے کہ اے اللہ جنت کو میری آخری منزل بنا دے اور مجھے ہر قسم کی برائی سے بچنے کی توفیق دے. آمین. پھر صرف دعا سے تو کچھ نہیں بنے گا. ہم اپنا احتساب کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق ہم پلان بناتے ہیں. مثلا اور بڑا اسمارٹ پلان بنانا جس پہ عمل کر سکے. انشاءاللہ میں بری چیزوں اور بری جگہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کروں گی یا کروں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ صرف دعا سے تو کام نہیں بنے گا. ہم احتساب کرتے ہیں کہ ہم کیا غلط چیزیں کر رہے ہیں، ہم کن کو چھوڑ دیں، بری جگہوں پہ بھی نہ جائیں، بڑی چیزوں سے بچنے کی ہم ممکن کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں برائی سے بچنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. اب ہم اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں. جتنے بھی اسماء آتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم ان میں سے جو واحد ہیں ان کے ہم جمع دیکھتے ہیں، اور جو جمع ہیں ان کے ہم واحد دیکھتے ہیں. جو افعال آتے ہیں ہم ان کی 6 چابیاں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ زوج کی جمع ازواج. یہ آپ نے یاد کرنا ہے، یہ آپ کے اس میں آ جاتا ہے کچھ. زوج کی جمع ازواج. اب یہ جمع مکسر اس کو بولتے ہیں، ٹوٹی ہوئی جمع.
ٹھیک ہے، یہ جمع سالم نہیں ہے، ٹھیک ہے. الجن، اس کی الف تا لگا دیتے ہیں، ہمیں پتہ گولتا ہٹا کے، تو مونس کی جمع جنات، ٹھیک ہے. یہ اس کو بھی سالم جمع ہی کہتے ہیں، لیکن یہ جو جمع ہے یہ جمع مکسر. شجرہ، یہ بھی مونس ہے لیکن اس کی جمع اشجار بنتی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جمع سالم نہیں بنی، یہ کون سی جمع بنی ہے؟ جمع مکسر. جمع مقصر. ہاں مکسر بھی ہم کل آپ کو دوبارہ پڑھائیں گے. اشجار، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ یاد کرنی انشاءاللہ. اب سب سے پہلے ہم ایسے کرتے ہیں کہ 3 حرفی جو صحت مند افعال آئی ہیں، اسجدو، تو بیسیکلی سجدہ فعل ہے ماضی کا، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے سجدہ کیا. نصرہ کے باب سے سجدہ یسجدو، اسجد، ساجدون، مسجودون، سجودون، یہ 6 چابیاں آپ کو یاد ہونی چاہیے. نصرہ باب سے ہے. اور کیا خاص بات ہوتی ہے؟ پیش والی امر ہوتی ہے، پیش والی حمزہ نصرہ کے باب سے. باقی سب میں زیر والا حمزہ ہوتا ہے امر میں، ٹھیک ہے. اس سے آپ کو پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ نصرہ کے باب سے. اسکن، یہ بھی نصرہ کے باب سے ہے، لیکن میں اس کو اسکن پڑھ رہی ہوں، اگر اس کو ملیدہ سے بھی پڑھیں، کیونکہ یہ ہمیں پتہ ہے نصرہ کے باب سے. تو ساکانہ کا مطلب وہ رہا، یسکن، اسکن، ساکن ڈیش سکن، مفعول اس کا استعمال ہے، بس تو وہ رہا تو وہی رہا، دوسرے پہ تو اثر نہیں پڑا، ٹھیک ہے. اس کے بعد تقربا ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے. یہ سمع کے باب سے قربا، میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ قریب ہوا یا قریب گیا. قربا یقرب، اقرب، قریب، مقروب، قرب، سمع کی طرح سے، ٹھیک ہے. سمع یسمع، اسمع، تو اسی طرح یہ بنتا ہے. اقرب صحیح ہو گیا، قریب، مقروب، قرب. اگر ہمیں باپ کی سمجھ آ جائے تو پھر ہم آٹومیٹیکلی باقی 6 چابیاں بڑی آسانی سے بنا لیں. ظالمین آیا تھا، ٹھیک ہے. یہ دارابا کے باپ سے ہے. ظالمہ، اس نے ظلم کیا. یظلم، اظلم، ظالم، مظلوم، ظلم، دارابا کے باپ سے. تو ہم نے سمع، دارابا، نصرہ جو ہے وہ ہم نے 3 باپ کے افعال ہم نے دیکھ لی. الحمدللہ. کانا اور کالا تو ہمیں ہر دوسری لائن میں نظر آ جاتا ہے. اب آپ کانا اور کالا پڑھ چکے ہیں، تو وہ تو ہمیں سب ملتے ہیں. اب ہم نے پڑھا تھا ابا، یہ سا کے پیٹرن پہ ہے، وہ اس کا کوڈ یہ ہے. سا بھی ہم نے نہیں پڑھا ہوا، لیکن ہم اس کی 6 چابیاں کریں گے. ابا کا مطلب ہے اس نے انکار کیا، یا با، وہ انکار کرتا ہے یا کرے گا. ای با، انکار کر، امر آ گیا. آبن، انکار کرنے والا. مبیون، جس کا انکار کیا گیا. ایباؤن، انکار کرنا. یہ نیا لفظ ہے، اس کو اچھی طرح سے اس کی آپ 6 چابیاں یاد کیجیے. پھر ہم نے پڑھا تھا کلا، ناصرہ کے باب سے ہے. عقل، اس نے کھایا. یا قل، عاقل، معقول، عقل. نصرہ سے نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک. یہ کمزور آ جاتا ہے نا اس میں، نہیں کمزور نہیں ہے، حمزہ ہے، الف نہیں ہے. کمزور نہیں، یہ کمزور ہے، کمزور ہے، ٹھیک ہے. یہ کمزور نہیں کیونکہ اس میں حمزہ ہے، حمزہ والا کمزور نہیں ہوتا، لیکن اس میں یا آ گئی تھی، اس سے یہ کمزور ہے، لیکن یہ کمزور نہیں. حمزہ یاد رکھے کہ کمزور نہیں ہے، کبھی کبھی ان کی طرح بہیو کر دیتا، ان کی جگہ آ جاتا ہے، جیسے قائلون میں آ گیا تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد شاہ، اس کا کوڈ کیا ہے؟ فا، فا کی طرف سے. شاہ، اس نے چاہا. یا شاہ، شاہ، شائن، مشیون، مشیت. اس کی بھی ہمیں 6 چابیاں یاد کریں. آپ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. ہم نے افعال بھی دیکھ لیے، ساتھ ہوم ورک آپ کو یاد ہیں، وہ سب سے تلاوت کیجئے، اور جو آپ نے ہفتے سے یاد کیا ہے اس کی تلاوت کیجئے، کتاب سے پڑھیے. جو آپ کو
PDF स्लाइड भेजते हैं, उससे पढ़िए, वीडियो देखिए, अपने साथियों से कोर्स की बातें करिए और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की जो है वो आप तिलावत कीजिए। तो जी सोबिया लतीफ, आपको कुछ पूछना? जी एक दो सवाल अभी ले सकते हैं, फिर बाकी हम ग्रामर का करेंगे तो हम उसके बाद और ले लेंगे। जी पूछ लीजिए सोबिया, आपका हाथ खड़ा है बेटा, कुछ पूछना आपको? जी वो पढ़ने के लिए किया था, लेकिन मैं ये पूछती हूँ जो हैसु आया है ना इसमें, ग्रामर में से हैसु शिअतुमा, जी क्या पूछे? शेर तो आयत आज जो हमने पढ़ी है ना, तो उसमें हैसु शिअतुमा, तो हैसु मतलब को जहाँ जहाँ से भी, ये नया लफ्ज है आपके लिए, जहाँ से, जी, जहाँ उसका मतलब है जहाँ, जो शेर तुम से तो दो। ये मतलब इसम जी बेटा, इसम कहेंगे इसको हम ना, अगर मतलब कोई इसमें पूछा जाए। होता ही आगे आपको पढ़ाएंगे, इसको इसम ज़रफ़ कहते हैं, जो किसी जगह जहाँ ठीक है, इस जज़ाक अल्लाह। में आते हैं, ये उसमें आते हैं, ठीक है। तो अभी हम ग्रामर का फिर हिस्सा करते हैं। ठीक, तो आज हम ग्रामर, ठीक है, जज़ाक अल्लाह। हाँ ये कुछ अफ़ाल हैं, रादिया नासिया, ये किसके पैटर्न पे लग रहे हैं आपको? कोई बताएगा अनम्यूट करके? किस किस बात? रजिया, समय के पैटर्न, सामिया, समय बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। देखो शेर की वजह से। इसमें हम राजिया, नासिया, खाशिया, लखमिया दो हम डिटेल में पढ़ेंगे और बाकी फिर माशाल्लाह आप फिर बना लेते हैं। जैसा कि किसी वन में हमने फतहा, नसरा, दराबा, समिया, सही अफ़ाल पढ़े, फिर हमने कमजोर अफ़ाल पढ़ने शुरू किए QC2 में, ठीक है। ये भी उन्हीं के पैटर्न पे आते हैं, ठीक है। वहाबा का वादा, काला जादा, दाहदा, ये सारे हमने पढ़ लिए, ठीक है। फिर हमने सामिया के बाप पे खाफा शाह पढ़ा और अब हम रादिया ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये देख खाफा शाह और रादिया। तो इम्पोर्टेंस क्या है, ये जो सेहतमंद अफ़ाल हैं, फिर हमने कोर्स देखने शुरू कर दिए। जैसे नासरा के कोड पे का आ रहा है, इसी तरह से आगे फिर डबल हरूफ वाले भी हमने पढ़े, जन्ना दल्ला, जिनमें ये कमजोर नहीं है लेकिन इनमें एक हरफ जो है वो रिपीट होता है, वो 2 बार आता है ना, इस तरह से। तो कोड का हमें क्या फायदा होता है, हमें पता है नसरा के बाद से काला का टेबल आ गया तो काना एक वैसे ही बना लिया, ताबा भी वैसे बना लिया हमने, ठीक है। इस जाका भी उसी तरह बना लिया, इस तरह में आसानी हो जाती है। तो अगर हमें इसी तरह हदा का पता है तो उससे हम जजा पर आप बहुत सारे और हम उसी पे बना लेते हैं। इसी तरह से मैं रजिया का आएगा तो हम फिर उसे लकिया का भी बना लेंगे, नसिया का भी बना लेंगे। तो इससे बड़ा फायदा होता है, हमें आसानी हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्स हमारा इससे हमारी आसानी के लिए। आज हमने कहा हम रादिया पढ़ेंगे। कमजोर हर्फ कहाँ है? एंड में आ रहा है या, आखिर में। इसका मतलब है वो आखिर में या, माजी का सीखा, वो राजी हुआ, ठीक है। तो इसके कुरान की अगर हम आयत देखें तो रजी अल्लाह अन्हु, अल्लाह ताला राजी हुआ उनसे, वरदाउ अन्हु, और वो राजी हुए उससे, ठीक है। तो कमजोर हरफ इसमें आखिर में आ, ये हमने अभी देख लिया समिया के बाप में, ठीक है। फिर हमने खाफा और शाह पढ़ा था, आज हम रदिया पढ़े। सबसे पहले हम कौन सा टेबल करते हैं? माजी का टेबल करते हैं, ठीक है। मेरे साथ देखिए, साथ साथ आपने म्यूट किए कि ये साथ रिपीट करें और इशारे आप लोगों ने जरूर करने। हम ग्रामर कैसे सीखते हैं? TPI से ना, फिर हमें बहुत आसानी हो जाती है। तो माजी का पहला सीगा रदिया, अब इशारे नजर आ रहे हैं, आप लोग भी इशारे कीजिए। वो राजी हुआ, रदू वो सब राजी हुए, रदीता आप राजी हुए, रदीतु मैं राजी हुआ, रदीतुम आप सब राजी हुए, रदीना हम सब राजी हुए। जो सामिया के पैटर्न पे है तो यहाँ दूसरे हर्फ के नीचे जो है वो जेर आती है, ठीक है। इसी तरह से रदीतु, तातु हमें पता है तुमना, तातु तुमना हमने ये याद किया था ना फिर उसे, तो उसी तरह से ये इसका माजी का। जी अब कोई हाथ खड़े कीजिए, तो आप लोग इसको, और लोग भी कोई खड़ा करेंगे, वही नया चीज सदफ ने भी करवा लिया, और कोई करवाना चाहेगा? जी रुखसाना आप करवाइए बेटा, रुखसाना कराइए। मैडम ये माजी
माजी का या मुदारे का, कौन सा करवाना है? माजी का ही नजर आ रहा है आपको, कौन सा? अभी तो हमने माजी की बात की, रदिया माजी का कर। राजिया, राजिया वो राजी हुआ, रजू वो सब राजी हुए, रजईता आप राजी हुए, रजईतु मैं राजी हुआ, रजईतुम आप सब राजी हुए, रजईना हम सब राजी हुए, रजीन रजी रजीना। वो औरत राजी हुई। ज़ाद के नीचे ज़ेर है। करवा दीजिए बगैर तर्जुमे के, आप करा दें, इशारे करने हैं साथ, हमें खुद ब खुद मानी समझ आएंगे। जी सिस्टर सोबिया म्यूट कीजिए, आपने हैंड रजिया जी, रजिया, रजू, रजीता, रजीतू, रजीतुम, रजीना। ना, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा मद्दा आता है तो हम इसको ना, ना सिर्फ जबर वाला नहीं पढ़ते। वेरी गुड। अब इसकी अरबी, दो लोग हाथ खड़े करें, अरबी बोलचाल कराएं। शाबाश जी। सिस्टर नुसरत हैं, आप सवाल कीजिए और अम्बरीन आप जवाब दीजिए। शाबाश। हल राजिया, نعم راضية हल रजू, نعم راضية हल रजईता, نعم رضيت हल रजईतुम, نعم رضينا वेरी गुड, एक्सीलेंट। ताका जवाब, तुमका जवाब ना से, ठीक है। और गायब वाले में आपने देखा मैंने इशारा चेंज नहीं किया, उधर ही रहा, हल रदिया नाम रदिया, लेकिन हल रदीता नाम रदीत, तो ये हमने याद रखना है। ताका जवाब तुमसे, जब सामने वाले से पूछेंगे वो फिर मैं के, फिर रदई तुम, तो फिर उसका जवाब जो है हम के में आता है, ठीक है। शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने माजी कर लिया उसकी बोल। अब हाल के फेल मदारे कैसे बने? देखिए, ये जो बेसिक इनकी जो चाबियां होती हैं, जो पहले वाले, वो वही होंगी जो अरबों ने जैसे पढ़ा, ठीक है ना। तो अब इसमें तो ये है कि पहले तीन में देखो तो जेर थी नहीं, सामिया यस्माऊ में ही, तो इसका मतलब है सामिया यस्माऊ के पैटर्न पे ही इसका बनेगा मदारे। तो माजी में अगर रदिया था, तो अब उनको पढ़ने में आसानी के लिए उन्होंने कहा कि ये जो या है ना, इसको अलिफ से बदलते हैं, तो खड़ी जबर आ गई, यरदा, यरदा, रदिया माजी, यरदा। किसी भी बाप के लिए हमें माजी और मदारी दोनों सीगे पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे समिया यस्माऊ था, तो ये है रदिया यरदा। तो ये अगर हमें पहली इसकी चाबी हमें मिल गई, तो इसके बाद हम इंशाल्लाह इसके सीखे बहुत आसानी से बना सकेंगे। इसमें एक खास बात है, देखते हैं आप कौन नोट करके मुझे बताता है कि बाकियों से इसमें क्या फर्क आपको लगा। यरदा वो राजी होता है, यरदौना वो सब राजी होते हैं, तरदा आप राजी होते हैं, फकदा मैं राजी होता हूँ, तरदौना आप सब राजी होते हैं, नरदा हम सब राजी। क्या इसमें चेंज, कोई खास बात किसी ने महसूस की इसके फेल मदारे में? एनीबॉडी अनम्यूट करके बताइए अगर किसी को लगा है, नहीं है तो फिर मैं बता। किसी को इसमें कोई खड़ा जबर जो आखिर में अस्माउ यस्माउ लिखा हुआ है, क्या फर्क है दोनों में? यरदौना में यस्माउ में क्या फर्क है? ये हमने कंपैरिजन के लिए लिखा तो आपको, ये यरजा है, खड़ा जबर है, यरजा यू नहीं। जमा की बात कर रही हूँ। ये इसमें जबर वाली जमा बन रही है बेटा, यरदौना और तरदौना जबर है, वरना पेश होती है ना यरजून। में याद रखिए, ठीक है। वरना पेश वाली पेश नहीं है, जबर है। वाली जबर वाली जमा बनती है, अपने बुक्स के अंदर भी नोट कर ले, जमा वाली जबर वाली जमा, ठीक है। हाँ जी, अब किस किसने रिपीट कराना है जल्दी जल्दी तो करवाइए, फिर हम बात में। जिन्होंने नहीं करवाया प्लीज सब पार्टिसिपेट करें। तो दोबारा बताऊं कि यर्जा, जैसे हम था ना यामुरू यामुरूना, तो ये यर्जा है यर्जूना, तो क्या इसमें फर्क है? जरा दोबारा बता दें, कौन सी जमा वाली आप बता रही थी? देखें, यरदौना ये जबर आया है, यस्माउना में पेश था। जनरली ये जब मदारे की, ऐड की और मुखातिब की जमा बनती है, यहाँ पेश आता है, लेकिन यहाँ चूंकि खड़ी जबर है, यहाँ जबर वाली जमा है, ठीक है। जी, जबर वाली जमा। शाहीन आप करवाइए, उसके बाद अम्बरीन कराएंगी क्विकली। शाहीन तर्जमे के साथ और अम्बरीन बगैर तर्जमे के। यरदा वो राजी राजी होगा, ठीक है। यरजा वो राजी होता है, यरजौना वो सब राजी होते हैं, तरजा आप
राजी होते हैं, अर्जा मैं राजी होता हूँ, तरजौना आप सब राजी होते हैं, नरजा हम सब राजी होते हैं। जी सिस्टर अम्बरीन आप भी कराइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यरगूना तरवा अर्वा तरगूना नरवा जूना नहीं है, पेश नहीं है, जबर है, तरजौना है। दौना, दौना या तरवाउना शाबाश, वेरी तरवाउना नरवा। नर्दा। और ये तो हम पहले ही सीख चुके हैं कि जब मदारे में वो ये हम वाला जो सीगा मुतकल्लम वाला होता है उसमें वो नून नहीं लगाते, अरदा नर्दा, है ना, ये तो हम पहले ही सीख चुके हैं। नई बात इसमें सिर्फ ये थी कि जबर वाली जमा बन गई है। वेरी गुड, शाबाश। अब इसकी बोलचाल कर लेते हैं। जी सिस्टर सदफ आप सवाल पूछिए, और सिस्टर नया किसी और ने हाथ खड़ा किया। जी शाहीन आप जवाब दीजिए, शाबाश। हल यरदा नाअम यरजा, हल यरदौना नाअम यरजौना, हल तरदा नाअम अर्जा, हल तरदौना नाअम नरजा। एक्सीलेंट, शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इसकी अब के अमर कैसे बना, अमर का असूल क्या है? अलामतें मुदारे हटा देते हैं और आखिरी हर्फ पे हम सुकून दे देते हैं, ऐसा होता है। और जब कमजोर अफाल की बात हो रही होती है तो वो डर के भाग जाता है, कमजोर हरफ, है ना, ये तो होती है बात। तो अब जैसे तर दौह से ता आपने जो अलामतें मुदारा हटा दी और या तो वैसे ही डर के भाग गया, अब क्या रह गया? शुरू में जज़म आगे रा के ऊपर। अरबी में हम नहीं पढ़ सकते सुकून वाला हर्फ, तो फिर क्या करते हैं हम इसके साथ? शुरू में हमजा लगाते हैं, और हमने कहा था सवाए नसारा के बाप के हम जेर लगाते हैं, जेर वाली हमजा लगाते हैं, तो इर्दा बन गया, इर्दा, ठीक है, इर्दा, राजी हो, ये इसका इशारा। तो ये इस तरह से इर्दा इसका अमर बनेगा। तो ये अब हमारे पास ये कौन सी चाबी आ गई? अमर नहीं की। जैसे इस्मा था तो इर्दा से इर्दो, अब चूंकि मदारे से बना और वहां भी जबर वाला था तो यहाँ भी जबर वाला आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात। वरना यहाँ भी पेश वाला ही आता है, लेकिन चूंकि इस मदारे में भी जबर थी, यहाँ भी जबर है। ये अपनी बुक्स में आप नोट खास तौर लिखें कि जबर वाली जमा यहाँ बन गई। इर्दा राजी हो जा, इर्दो राजी हो जाओ, ला तरदा मत राजी हो, ला तरदो मत राजी हो जाओ। जी ये कौन करवाएगा? जी अम्बरीन आप कराइए, सिस्टर अम्बरीन कराइए। इर्वा राजी हो जा, राजी हो, इर्वाओ राजी हो, मत राजी हो जाओ, ला तरवा मत राजी हो, ला तरवाओ मत राजी हो जाओ। वेरी गुड। जी रुखसाना आप करवाइए, इशारे कर साथ। इर्दा राजी हो, इर्दू इर्दू राजी हो जाओ, ला तरजा मत राजी हो। दोबारा इर्दो है, जबर है, इर्दो पढ़ेंगे, इर्दू नहीं पढ़ेंगे, वो फिर पेश बन जाती। इस्मा पढ़ा था, इसको इर्दो पढ़ते हैं, ठीक है। राजी हो, और याद हमने रखना जा था, और जहाँ वाव वाला आता है वहां वाव आ जाता है, राजी हो जा। ला तरदा मत राजी हो, ला तरदा मत राजी हो जाओ। अब हमारा में क्या बनाने, हमने 3 अस्मा बनानी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने कर लिया। अस्मा 3 बनाएंगे। इसम फाइल बनाते हैं, रादिन राजी होने वाला, मर्दियुन जिससे राजी हुआ जाए, रिदाउन राजी होना। जी इशारों के साथ कौन करवाएगा? मैं करवाऊं? जी मोहम्मद अनायत जी आप करवाइए, आपका हैंड रेज है मोहम्मद अनायत ब्रदर, करवाइए, शाबाश। रादिन रादिन मर्दियुन रिज़ाउन रिज़वानुन। सॉरी माशाल्लाह आपने जुबानी करा दिया, वो हिल गया था। वेरी गुड, एक्सीलेंट। जिन अफाल के एंड में कमजोर हरफ आता है उनका इसम फाइल 2 जेर वाला बनता है, ये भी चीज नोट करें, पीछे भी हमने किया था ना।
پیچھے بھی ہم یہ نوٹ کر چکے ہیں، یہ اس طرح سے ہوتا ہے، یہاں بھی چونکہ اینڈ میں آیا۔ اب اس میں انہوں نے ساتھ مؤنث کے صیغے بھی جو ہیں وہ ڈال دیے۔ اب کوئکلی یہ ٹیبل کون کروائے گا؟ جنہوں نے پہلے نہیں کروایا، نئے لوگ سب کروا چکے ہیں اور نئے میں سے کوئی کروانا نہیں چاہتا۔ جی حلیمہ آپ پھر کروا دیجیے، آپ کی کافی دیر کے بعد اب کوئکلی، ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، اشارے بس ہم کریں گے۔ رضیہ جی رضیہ، رضو، رضیتا، رضیتو، رضیتم، رضینا، رضیت، راضی، یرضا، یرض، اس سے اشارہ کریں گے، ٹھیک ہے، شاباش، وہ عورت راضی، شاباش جی۔ یرضا، یرضونا، ترضا، ارضا، ترضونا، نرضا، ترضا، ہی ترضا، ویری گڈ۔ ارضا، ارضا، ارضو، لا ترضا، لا ترضو، ویری گڈ، رازن، رازن، مرضی، رضاء۔ ایکسیلنٹ، شاباش بیٹا، بہت اچھا آپ نے کرا دیا۔ اب اور کوئی کروانا چاہے گا پر کوئکلی کرا دیں، کیونکہ ہم نے پھر آپ کی ورک بک بھی کرنی ہے۔ میں کرواؤں؟ جی کروائیے بیٹا، کرا دیں۔ اشارے رضیہ، رضو، جی اشاروں کے ساتھ۔ رضیہ، رضو، رضیتا، رضیتو، رضیتم، رضینا، رضیت۔ رضیہ، یرزا، یرزونا، ترزا، ارزا، ترزونا، نرزا، ترزا۔ ویری گڈ، ارزا، ارزو، لا ترزا، لا ترزو، رازن، مرضی، رضاء۔ بعض دفعہ رضوان بھی آتا ہے، اس کا دوسرا مصدر شاید آپ کی بک میں دیا ہوا، دیکھیں۔ تو الحمدللہ ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا۔ اب ہم اس کی 6 چابیاں بھی آپ بیٹا کرا دیں، جنہوں نے بھی ٹیبل کرایا، 6 چابیاں بھی کرا دیجیے۔ رضیہ، رضیہ، یرزا، ارزا، رازن، مرضی، رضاء۔ رضا، ٹھیک، یہ ہم نے الحمدللہ کر لیا۔ یہ دیکھیں راضیہ کا انہوں نے بتایا، یہ پیش سے بنا ہے، ماضی کا، مدارے کا زبر والا سے بنا، امر کا بھی زبر والے سے بنا۔ یہ رادن چونکہ ایکچولی اس کے آگے رادیون ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ کچھ سٹیپس کر کے ہوتا ہے تو اس کی پیش والی جمع بن جاتی ہے، ورنہ ہم کہتے ہیں زیر والی ہے تو اس کی جانون والی جمع بننی چاہیے، وانون والی کیوں؟ یہ آگے آپ یہ ڈیٹیلز پڑھیں گے، اور یہ آپ نے بالکل ٹھیک پڑھ لیا کہ ردیت بن جاتا ہے اس کا مؤنث کا صفت۔ تو الحمدللہ اب دوسرے جو افعال اسی سٹائل پہ آتے ہیں، ہم ان کی 6 چابیاں کریں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے راضیہ تو نسیہ، خاشیہ، لاقیہ، یہ اسی طرز پہ آتا ہے۔ اب آپ لوگ ہاتھ بھی کھڑے کریں کہ یہ بھی آپ 6 چابیاں بھی کرا لیں۔ جی صوبیہ آپ کروائیے نسیہ کا، اس کے بعد حلیمہ جو ہیں وہ خاشیہ کا کرائیں گی، اور نصرت جو ہیں وہ لاقیہ کا۔ جلدی جلدی 6 چابیاں چلیے کرائیے، ترجمے کے بغیر، ترجمے کے بغیر ہی کرا دیں اب تو ہمیں، نہیں کرا لیں ٹھیک ہے۔ ناسیہ، نسیہ وہ بھول گیا، اچھا، ناسیہ وہ بھول گیا، ینسا وہ بھول جاتا ہے، انسا بھول جا، ناسن بھولنے والا، منسیون وہ جس کو بلا دیا جائے، نسیان بھولنا۔ ویری گڈ، ہاں جی نیکسٹ آپ خشیہ کا بیٹا کرا دیں۔ خاشیہ وہ ڈرا، یخشا وہ ڈرتا ہے، اخشا ڈر، خاشن ڈرنے والا، مخشیجن وہ جس سے ڈرا جائے، خشیتن ڈرنا۔ ویری گڈ، ہاں جی نیکسٹ بیٹا آپ لکیہ کا کرا دیں۔ لکیہ وہ ملا، وہ ملا، یلقا وہ ملتا ہے، الکی الکا الکا، الکا مل، الکا، لیکن ملکیون لقاؤن ملکیون جس سے ملا جائے، اور لقاؤن ملنا، ان کو اچھی طرح سے یہ چابیاں آپ نے یاد کرنی ہے، بالکل رضیہ کے پیٹرن پہ ہے، کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ اب ہم نے رضیہ سے آگے یہ 3 جو افعال تھے ان کی اب گرامر میں کریں۔ عربی بنائیے، ہم سب راضی ہوئے، ہم سب راضی ہوئے، پاس ماضی میں سے بنانا ہے۔ کوئکلی انمیوٹ کر کے بتائیں کیا؟ سب راضی ہوئے، رضینا، رضینا، رضینا ہے۔ وہ سب بھول گئے، نسیہ نسیوں سے نسو، ینسونا، ینسونا، ینسونا تو مضارع ہوتا ہے، وہ سب بھول گئے، نسیہ نسو، 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 نسینا، اردو کیجئے، ینسونا انفسہم، اب یہ مضارع کا ہے،
وہ سب वो भूल जाते हैं अपने आप को। इर्दा का मतलब है राजी हो, अन से, अनिब्नी का दो टुकड़े करेंगे, इब्नी का अपने बेटे से राजी हो जा, ठीक है ना, इर्दा, अपने बेटे से राजी हो जा, अमर का सिगा। अरबी में हाँ में जवाब दीजिए, हल रदे तो ये नाम रजीना, नाम रजीना, अरबी में नफी में जवाब देना है, हल तन सल्लाह, ला अनसल्लाह, एक्सीलेंट, बिल्कुल आप लोगों को माशाल्लाह समझ आ गई है, ठीक है। अब ये तो उसी तरह से अभी हमने कर लिया ना, जैसे राजी का, इसी तरह, और नसिया का पूरा टेबल जो है उसी की तरह से खशिया का आपने टेबल बनाना है। अगर कोई इस वक्त कोई बनाना चाहता है तो ठीक है, वरना फिर आप उसमें बनानी है। कोई कोशिश करना चाहे तो कर सकते हैं, हाथ खड़ा करें अगर कोई खशिया का बनाना चाहता है, बिल्कुल उसी तरह नासिया की तरह। मैं बनाऊं? जी अम्बरीन बनाएंगी, अम्बरीन ऐसे ही बना लोगी या मैं आपके लिए नसिया का खोल दूं? ये खोल दूं, खशिया, यहाँ से बना लें, हाँ चले ठीक। मर्जी है। खशिया, खशिया, फिर खशू, वेरी खशईता, वेरी खशईतु, खशईतुम, खशईना, खशियत, वेरी गुड। यख्शा, जर्दा तख्शौना, यक्ष तख्शा, यक्षा तख्शा, अख्शा, तख्शौना, नख्शा, तख्शा, वेरी गुड। इख्शा, खाशिन, मखशियुन, खशियतुन। होगा इख्शौ, अच्छा, इख्शा, इख्शू, इख्शा, इख्शौ, ला तख्शा, ला तख्शौ। बच्चे एक मिनट रुकिएगा। इख्शा के बाद इख्शौ, जबर वाली इख्शा, इख्शौ, वेरी गुड, ला तख्शा, ला तख्शौ, एक्सीलेंट। खाशिन, मखशियुन, खशियतुन। खशियतुन, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो देखिए अगर आपको पता चल जाता है कि कैसा इस पैटर्न पे है तो आप अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। तो बाकी रिमाइंडर्स आपको सब याद हैं। तो आइए हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।